बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 10। उधर राजा रतन सिंह सन्यासी की कामयाबियों का मुंतजिर था और इधर आनंदपाल ने अली आमिर आफरीदी के कमरे में पहुंचते ही अपने अकायद की बाजी हार दी थी। 70 साला बूढ़ा जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा नादीदा खुदा की तलाश और सच बोलने में गुजारा था, जब वो अली आमिर आफरीदी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो दिल्ली से आए हुए उस नौजवान को देखता ही रह गया। हाँ, तुम वही हो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आनंदपाल पर जज्ब किसी कैफियत तारी हो गई थी और वो बड़े वालिहाना अंदाज में बोल रहा था, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। देखो, दुनिया ने मेरे और तुम्हारे दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, मगर मैं हर बंदिश से गुजर आया। ये मेरा शौक आवारा ही था कि एक एक पत्थर से टकराता रहा। मेरे बच्चे, तुम नहीं देख सकते कि मैं कहां कहां से जख्मी हूं। आओ, मेरे करीब आओ और उस शख्स की हालत जार का अंदाजा करो जो सहरा की तपती हुई रेत से पानी मांगता रहा। मेरे जलते हुए लब देखो और उस दिल पर नजर डालो जो आग और धुएं के दरमियान कब से सुलग रहा है। इससे पहले कि मेरी जात राख के ढेर में तब्दील हो जाए, तुम आखिरी मंजर को अपनी निगाहों में महफूज कर लो। तुम वही नौजवान हो जो एक दिन मेरे सच पर गवाही दोगे। सन्यासी की आवाज एक ताकतवर मकनातीस थी जिसने आफरीदी को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक सहरजदा इंसान की मानिद अपने बिस्तर से उठा और उस अजनबी शख्स के करीब आकर खड़ा हो गया जो बज़ाहिर हिंदू था मगर तमाम हिंदुओं से मुख्तलिफ। उसके लहजे में वाक़तन एक आग थी जिसकी तपिश आफरीदी को भी अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी। बुजुर्ग, मैंने नहीं पहचाना कि आखिर आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? आफरीदी ने हैरान होकर पूछा और एक नजर रामदेव पर डाली जिसकी आंखों में उस वक्त भी नफरतों के शोले भड़क रहे थे। अभी तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता अजल से है, जिसे जमीनों और जमानों के फर्क ने कुछ दिन के लिए तोड़ दिया था। यह कहते हुए सन्यासी आनंदपाल ने अपना दायां हाथ आफरीदी के कंधे पर रख दिया। आज वक्त ने इसी रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया है। सन्यासी, अचानक रामदेव गरजा, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तकमील तक पहुंचाओ। झूठे रिश्ते कायम करने में वक्त बर्बाद ना करो। महाराज, सन्यासी ने पलटकर रामदेव की तरफ देखा, मैं वही काम अंजाम दे रहा हूं, सब्र करें, बस चंद लम्हों की बात है। आफरीदी झिझक कर पीछे हट गया। क्या काम? क्या तुम भी इस जादूगर से ताल्लुक रखते हो जो तकरीबन 1 माह से मुसलसल मुझ पर अपने मंत्र आजमा रहा है? आफरीदी ने रामदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्या तुम भी इसी महामंत्री के कबीले के एक फर्द हो जो मुझे गुमराह करने के लिए हर रात को मेरी तन्हाई में एक खूबसूरत रकासा भेजता है और सुबह होते ही वो मासूम लड़की महाराज के हुक्म पर कत्ल कर दी जाती है? मेरे बच्चे, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं हूं। मुझे इतना बता दो कि तुम क्या पैगाम लेकर आए हो। सन्यासी ने इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। आफरीदी फिर भड़क उठा। जिस पैगाम को कबलज वक्त जानने के लिए मुझे बेहम अजियतें पहुंचाई जा रही हैं, मैं उसे रानी पद्मनी के सिवा किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। तुम फिर गलत समझे। सन्यासी के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। मैं तो उस पैगाम के बारे में पूछ रहा हूं जो तुम दुनिया वालों के लिए लेकर आए हो। आफरीदी सन्यासी की बात सुनकर हैरत में डूब गया। चंद लम्हों तक किसी बेजान मूरत की तरह साकत खड़ा रहा। फिर जब लब कुशा हुआ तो कमरे में जलजला सा आ गया। वो पैगाम इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। जैसे ही आफरीदी के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, सन्यासी ने एक जिगर खराश चीख मारी। उसका पूरा जिस्म हवा के तूफान में किसी कमजोर शाख की तरह लरज रहा था। फिर आनंदपाल की आंखों से आंसू जारी हो गए। हाँ, ये वही पैगाम है जिसे सुनने की हसरत में मेरे पिता जोगी अमरपाल कत्ल कर दिए गए और मैं भी कुछ देर बाद हलाकत के उसी रास्ते पर चला जाऊंगा। मगर ये मेरी खुश नसीबी है कि मौत से पहले मैंने वो पैगाम सुन लिया। ये कहकर सन्यासी आनंदपाल दीवाना वार आगे बढ़ा और अली आमिर आफरीदी से लिपट गया। तेरे सीने में भी वही आग रोशन है जो मुझे 70 साल से फूंके डाल रही है। तूने सच कहा नौजवान कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। मैं भी गवाही देता हूँ कि तेरे पैगाम का एक एक हर्फ सच्चा है और इसके सिवा दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो सब झूठ है। सन्यासी आनंदपाल बच्चों की तरह रो रहा था।
جگ کے پالنہار مجھے معاف کر دے کہ میں تیری ذات سے بے خبر رہا اور اب ہوش آیا تو سر مقتل کھڑا ہوں۔ میرے اقرار کی مدت بہت مختصر ہے مگر تیرا کرم لامحدود ہے۔ اپنے اسی کرم سے مایا موہ میں گرفتار میری بے چین آتما کو مکتی دے اور اس نوجوان کو زندگی کے ہر مارکے میں سر بلند کر جس نے تیرا پیغام مجھ گنہگار تک پہنچایا۔ گریا و زاری کی شدت سے آنند پال کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کچھ دیر تک رام دیو اس انقلاب کو سمجھ ہی نہیں سکا مگر جب اس نے آنند پال کے الفاظ پر غور کیا تو سارا کھیل بگڑ چکا تھا۔ رام دیو سنیاسی کی حالت دیکھ کر فرتے غضب سے پاگل ہو گیا۔ دیوتاؤں کے اس غدار کو آشرم میں واپس لے چلو۔ رام دیو نے ان سپاہیوں کو حکم دیا جو دن رات آفریدی کی حفاظت پر مامور رہتے تھے۔ رام دیو کا حکم سن کر سپاہی آگے بڑھے اور پوری طاقت سے بوڑھے سنیاسی کو پکڑ کر کھینچا۔ آنند پال توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمرے کے فرش پر گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے رام دیو کی بھرپور ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ درد کی شدت سے سنیاسی کی چیخ نکل گئی مگر اس چیخ میں ایک ایسا لفظ بھی شامل تھا جس کی گونج پہلی مرتبہ بت خانہ چتوڑ میں سنائی دی تھی۔ آنند پال نے اذیت و کرب کے عالم میں بھگوان کی بجائے اللہ کو پکارا تھا۔ ابھی اس مقدس ترین لفظ کی باز گشت ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ رام دیو کی دوسری ٹھوکر نے سنیاسی کے چہرے سے خون کا آبشار جاری کر دیا۔ آفریدی کے لیے مذہبی بہروپیے کا یہ تشدد ناقابل برداشت تھا۔ رام دیو! علی عامر نے اس جادوگر کو پکارا جس کے پنجہ ستم میں چتوڑ کے حکمران ایک چڑیا کی مانند تھے۔ تیری یہ ٹھوکریں بوڑھے سنیاسی کے منہ پر نہیں، سلطان علاؤدین خلجی کے چہرہ جلال پر پڑ رہی ہیں۔ یہ ضعیف و ناتواں شخص جسے تو نے اس کے خون سے نہلا دیا ہے سلطان کا رشتہ دار ہے اور سلطان اپنے رشتہ دار کے ایک ایک قطرہ خون کا حساب اس طرح لے گا کہ تمہارے سروں پر لہو کے سمندر امڑ پڑیں گے۔ اس سے سلطان کا کوئی رشتہ نہیں۔ رام دیو کی مکروہ آواز گونجی۔ یہ ہندو دھرم کا فریب کار ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا اس طرح دی جائے گی کہ پھر کوئی پجاری اپنے دیوتاؤں سے غداری کی جرت نہ کر سکے گا۔ سنیاسی نے دیوتاؤں سے اپنی نسبت کو توڑ دیا۔ اب یہ خدا پرستوں کا حوالہ ہے اور مسلمان اپنے اس حوالے کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تم کیا اور تمہارا حوالہ کیا؟ رام دیو نے انتہائی نفرت و حقارت کے لہجے میں کہا اور جھک کر سنیاسی آنند پال کو اٹھایا اور پھر آفریدی کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تیرا یہ حوالہ ابھی کچھ دیر میں اہل چتوڑ کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے گا۔ آفریدی بے دست و پا تھا۔ اس کی فریاد بے اثر تھی اور تنبیہ رائے گا۔ پھر بھی آخری امید کا سہارا لے کر اس نے وکرم سنگھ کو پکارا جو کمرے کی دیوار سے پشت ٹیکے آنکھیں بند کیے اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ ان تمام معاملات سے لا تعلق ہو۔ مہا منتری، مجھے اسی وقت راجہ رتن سنگھ کے روبرو حاضر کر دیں یا پھر ایک کلمہ گو کی زندگی بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اگر حلقہ اسلام میں داخل ہونے والا یہ بے گناہ شخص آپ کی جابرانہ روایتوں کی بھینٹ چڑھ گیا تو دہلی پر اس کے خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ آفریدی کے تخاطب پر وکرم سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا جن کی نمی اس کی پلکوں پر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس اپرادھی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وکرم سنگھ کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ رام دیو کی چیخ سے پورا کمرہ لرز اٹھا اور پھر اس جفاکار نے لہو لہان سنیاسی کو باہر کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ حالت اضطراب میں آفریدی بھی آگے بڑھا مگر سفارتی آداب کی زنجیروں اور راجپوت سپاہیوں کے طاقتور بازوؤں کی گرفت نے اسے روک دیا۔ نحیف و نزار سنیاسی کو کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح کھینچ لے جایا جا رہا تھا اور طویل راہداری میں اس کی غمزدہ آواز گونج رہی تھی، بیٹے میری موت کا غم نہ کرنا، میں تو چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا کہ ابھی تجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ میری دھندلی آنکھیں ظلم کی افریتوں کو تیری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ثابت قدم رہنا کہ یہ سب ایک دن اپنی ہی آگ میں جل بجھیں گے۔ کوئی کچھ بھی کر لے مگر انجام کار فتح تیرا ہی مقدر ہے۔ پھر فاصلے بڑھ گئے اور سنیاسی کی آواز ظلم کے مقبرے میں گم ہو گئی۔ آخر میں مہا منتری وکرم سنگھ کمرے سے باہر نکلا، جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور مڑ کر آفریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو رخساروں تک آئے۔ وکرم سنگھ کی بے زبانی نے علی عامر کو اپنی مجبوری کا فسانہ سنایا اور پھر چتوڑ کا وزیر اعظم تیز قدموں سے اس طرف چلا گیا جدھر رام دیو سنیاسی آنند پال کو لے گیا تھا۔ جادوگر کے آشرم میں ایک حشر سا برپا تھا۔ رام دیو راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کو چیخ چیخ کر آنند پال کے جرم کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ جب وہ سیاہ فام سیاہ کار خاموش ہوا تو رتن سنگھ آنند پال پر برس پڑا، تو نے اپنے باپ دادا کی رسمیں بھی اس ملیچ کے ہاتھوں بیچ ڈالی؟ ہاں، میں نے اندھیرے بیچ کر روشنی خرید لی، آنند پال آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔
मैं जानता हूं कि तू खसारे का सौदा करेगा, मगर फिर भी तुझ पर आखिरी एहसान किए जाता हूं। मेरी बात गौर से सुन। ये फासिक व फाजिर रामदेव जो तेरे सामने अपने ज्ञान के झूठे दावे करता है, चांद ग्रहण की रात अपना मफलूज हाथ लेकर मेरे पास आया था। इसके सारे मंत्र इसी पर उलट गए थे। फिर जब मेरे कहने पर इसने राजदूत के पांव छुए तो वह फालिश ज़दा हाथ हरकत में आया। सन्यासी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। जख्मों की सोजिश ने उसे बेकरार कर दिया था। सम्राट, ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरों पर तोहमतें तराश रहा है। रामदेव ने आनंद पाल के सकूत से फायदा उठाने की कोशिश की। रतन सिंह, अभी वक्त है। इस चोबदाबाज के हिसार से निकलकर हकीकत का चेहरा देख, वरना झूठे तलिस्मात की जमीन तुझ पर तंग हो जाएगी। आनंद पाल रामदेव की चीखों से बेनियाज एक अजीब से आलम बेखुदी में बोले जा रहा था। सुल्तान के राजदूत को बेगुनाह लड़कियों के कत्ल और लुबान के धुएं से हरासा करने की कोशिशें छोड़ दे कि उस नौजवान को सारे हिंदुस्तान के जादूगर मिलकर भी खौफजदा नहीं कर सकते। सन्यासी, तू झूठ बोलता है। अचानक रानी पद्मनी ने मुदाखलत की। राजदूत एक हकीर कीड़ा है। चौहानों और राठौरों की बेपनाह कुव्वत उसे ही नहीं, उसके सुल्तान को भी रौंद डालेगी। आनंद पाल ने पद्मनी के चेहरे पर एक उचटती सी नजर डाली और रतन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, इसकी जबान को लगाम दे और होंठों पर आहनी कुफ्र लगा दे कि यह औरत खुद भी रुस्वा होगी और तुझे भी सारे जहां में जलील कराएगी। ये कहकर सन्यासी आनंद पाल खामोश हो गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जख्मों से खून रिस रहा था। सन्यासी के दोनों हाथ सुर्ख हो गए। आनंद पाल ने रंगीन हाथों को गौर से देखा, फिर आसमान पर निगाह की और सर झुका लिया। राजा रतन सिंह अपनी मगरूर रानी की जबान को लगाम तो ना दे सका, लेकिन उसने तब्दीली मजहब और शोला बयानी के जुर्म में सन्यासी की जबान काट दी। रामदेव आनंद पाल को कत्ल कर देना चाहता था, मगर रानी पद्मनी की ख्वाहिश थी कि सन्यासी की जबान काटकर इसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। वो बड़ा अजियतनाक मंजर था जब एक सच बोलने वाले को उसकी जबान से महरूम कर दिया गया। आनंद पाल ने उस मौके पर गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मुंह से तो कोई चीख नहीं निकली, मगर आंखें बहने लगी। तकलीफ की भी कोई इंतहा होती है। महामंत्री विक्रम सिंह से मंजर नहीं देखा गया तो शिद्दत गम से बेहोश हो गया। फिर रात के अंधेरे में सन्यासी को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। सूरज तलु हुआ तो अहले चित्तौड़ के लिए राजा रतन सिंह का यह फरमान जारी हो गया कि सन्यासी पर रियासत की ग़िज़ा और पानी हराम है। अगर किसी ने इस सिलसिले में आनंद पाल से मुआवनत की तो वो भी राजपूत सम्राट के कहर का शिकार हो जाएगा। उसके साथ ही 2 सिपाही मुसलसल आनंद पाल के ताकुब में थे। सन्यासी पानी के किसी चश्मे पर झुकता तो सिपाही उसे खींचकर दूर ले जाते और बाआवाज़ बुलंद ऐलान करते, इस पर देवताओं का अजाब नाजिल हो रहा है। सन्यासी ने 1-2 बार पानी पीने की कोशिश की, मगर जब सिपाहियों को इस शकीउल कल्बी पर आमादा पाया तो खामोशी से अपने कमरे में महसूर हो गया। शायद वो जबान के जख्म से जानबर हो जाता, लेकिन प्यास ने उसे तीसरे दिन ही मार डाला। सन्यासी आनंद पाल बड़ी बेकसी की मौत मरा था, मगर मरने से पहले उसने अपने हम वतनों के लिए एक जिंदा निशानी छोड़ दी थी। जासूस सिपाहियों ने राजा रतन सिंह को सन्यासी की मौत की खबर के साथ साथ ये इतला भी बहम पहुंचाई कि आनंद पाल ने मरने से पहले अपने कमरे की दीवार पर बड़ी खौफनाक बातें तहरीर की हैं। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और रामदेव के लिए सिपाहियों की यह इतला हैरान कुन थी। आखिर उस पापी ने मंदिर की दीवार पर क्या लिखा है? रतन सिंह और रामदेव को अपने अपने ख्यालात में गर्क पाकर रानी पद्मनी ने सिपाहियों से दरियाफ्त किया। दोनों सिपाहियों ने एहतरामन अपनी गर्दनें खम कर दी और लरसती हुई आवाज में कहा, महारानी का इकबाल बुलंद हो, हमारी जबानें उन बातों को दोहराने से आजिज हैं। फिर हम खुद अपनी आंखों से उस शैतान की आखिरी हरकत का मुशाहिदा करेंगे। ये कहकर पद्मनी ने अपने शोहर की तरफ देखा। राजा रतन सिंह ने असबात में सर को जुम्बिश दी और रामदेव की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे वो साहिर आजम की रजा हासिल करना चाहता हो। रामदेव के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी का अक्स साफ नजर आ रहा था। आज उसके बदतरीन दुश्मन को मौत के बेरहम हाथों ने छू लिया था और ये कामयाबी रामदेव के नजदीक अजीमुशान कामयाबी थी। मैं खुद भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि देवताओं के ठुकराए हुए कुत्ते का अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। यह कहकर रामदेव ने पद्मनी की तरफ देखा, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि महारानी की रुसवाइयों की पेशगोई करने वाला खुद किस तरह जलील हुआ। रामदेव ने चित्तौड़ की मगरूर औरत की नफ्सियात पर बड़ी होशियारी के साथ जरब लगाई थी। रतन सिंह ने इस अजियतनाक फिजा से निकलने के लिए बात का रुख हकाइक की तरफ मोड़ दिया। हमें अपने दुश्मन की मौत का जश्न मनाने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दुश्मन जाते जाते हमारे लिए और कौन सी नई साजिश छोड़ गया है। हमें इस मौके पर विक्रम सिंह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारी रियासत का दिमाग भी है और हमारा हमदर्द भी। कई दिन से महामंत्री बीमार हैं, शायद वो इस सफर में हमारे शरीक ना हो सके, रानी पद्मनी ने वसाहत करते हुए कहा।
یہ ایک رسمی سا ذکر تھا، مگر رامدیو یہاں بھی خاموش نہ رہ سکا۔ سمراٹ، انہیں سنیاسی آنند پال کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات تھی جو مسکراتے ہوئے لہجے میں کہی گئی تھی۔ رانی پدمنی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، وہ ایک رقیق القلب انسان ہے، خونی مناظر ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس مجھے شبہ سا تھا کہ وکرم سنگھ راجا چتوڑ اور رانی پدمنی کے دشمن کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاید اسی غم نے انہیں بیمار ڈال دیا ہے۔ رامدیو نے وکرم سنگھ کے خلاف سازش کی ایک چنگاری چھوڑ دی تھی جسے شعلہ بننے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ مہامنتری وکرم سنگھ اسی وقت بے ہوش ہو گیا تھا جب سنیاسی آنند پال کی زبان کاٹی گئی تھی، اور پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں اسے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر جب مہامنتری کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے بڑی رازداری کے ساتھ بیٹی کو اس خونی واردات کی تفصیل سنائی اور اپنے بے پناہ رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نرملا، وہ سنیاسی پوری ریاست میں تنہا شخص تھا جسے دیکھ کر زندگی کا حوصلہ ملتا تھا۔ اس کی موجودگی سے میرے دل میں جینے کی آرزو پیدا ہوتی تھی۔ اب سنیاسی کے بعد ریاست چتوڑ ایک شمشان بھومی بن گئی ہے جس میں رہنے والے لوگ بھوت بن کر مجھے ڈراتے ہیں۔ کاش میں سنیاسی کو بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے سنیاسی کی تبدیلی مذہب کی کہانی بھی نرملا کو سنا ڈالی۔ کیا سلطان کا راج دوت ایک ایسا ہی انسان ہے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آباء و اجداد کے صدیوں پرانے مذہب کو ترک کر دیتے ہیں؟ نرملا نے بڑے اثر انگیز لہجے میں اپنے باپ سے سوال کیا تھا اور وہ عجیب سے خیالات میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ راج دوت روشن چہرہ رکھنے والا ایک باوقار نوجوان ہے۔ جن لوگوں نے اسے ایک بار دیکھا ہے وہ اس سے متاثر نظر آتے ہیں، مگر آنند پال کا تو یہ حال تھا کہ آفریدی سے دیوانہ وار لپٹ کر روئے تھے۔ پھر سنیاسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے سارے جادوگر مل کر بھی راجدوت کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وکرم سنگھ رکت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، جہاں مجھے سنیاسی پر کیے جانے والے تشدد سے اذیت پہنچی ہے، وہاں میں اس نوجوان کی بے جا قید و بند سے بھی پریشان ہوں۔ میں یہ راز صرف تم سے کہہ رہا ہوں کہ جسے دیکھ کر آنند پال نے اپنا مذہب بدل ڈالا وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بھی آفریدی سے اپنے بچے کی طرح محبت ہو گئی ہے اور میں اس کا احترام کرنے لگا ہوں۔ نرملا کماری وکرم سنگھ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو بغور سن رہی تھی۔ ایک اجنبی نوجوان کی بے پناہ تعریف اور شخصیت کے اس تابناک پہلو نے نرملا کو خیالوں کی کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ نرملا، وکرم سنگھ نے بیٹی کو آواز دی، مگر جواب میں خاموشی طاری رہی۔ وکرم سنگھ نے نرملا کو دوبارہ پکارا تو اس خوبصورت لڑکی کا انہماک ختم ہوا اور وہ خیالوں کے حصار سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی۔ بیٹی، میری مجبوریوں نے سنیاسی کو تو کھو دیا، اب ڈرتا ہوں کہ کہیں آفریدی بھی رامدیو کی جفاکاریوں کا نشانہ نہ بن جائے۔ میری تو خواہش ہے کہ راجدوت آج ہی چتوڑ سے نکل کر واپس دلی چلا جائے، ورنہ کون جانے کہ یہاں کون سا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو پھر راجدوت کو دلی واپس بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نرملا نے اپنے مضطرب باپ سے پوچھا۔ وہی ایک ضد کہ جب تک راجہ رتن سنگھ سلطان کے خفیہ پیغام سے آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ اسے رانی پدمنی سے ملنے کی اجازت ہے اور نہ دلی واپس جانے کا اختیار۔ مہاراج رامدیو تقریباً 1 ماہ سے اپنے منتر آزما رہے ہیں، مگر راجدوت کسی طرح بھی اپنی زبان نہیں کھولتا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے گزرے ہوئے تمام واقعات اپنی بیٹی کو سنا دیے۔ مہامنتری کے ذہن پر جو ناقابل برداشت بوجھ تھا آج وہ کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس دوران نرملا کماری کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے اور جب بار بار رامدیو کا ذکر آیا تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ کیا مہاراج کے اثرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ راج محل ان کی جنبش چشم کا پابند ہو کر رہ گیا ہے؟ نرملا کی آواز شدید حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا اب چتوڑ کی قسمت کے فیصلے ایک جادوگر کے آشرم میں کیے جائیں گے؟ بس بیٹی، خاموش رہو۔ نرملا کی بے باکی کا یہ انداز دیکھ کر وکرم سنگھ لرز اٹھا۔ اس شخص کے بارے میں اپنے گھر کی دیواروں سے بھی کچھ نہ کہنا۔ تم مہاراج کے متعلق صرف سوچ سکتی ہو لیکن تمہیں اظہار رائے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس لمحے سے پہلے تمہیں کوئی حق حاصل بھی تھا تو تمہارا باپ آج تم سے وہ حق چھین رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا نرملا کہ تمہارا باپ اس ریاست میں بالکل تنہا ہے۔ تمہیں میری تنہائی کی قسم، اپنے ہونٹوں پر موت جیسی خاموشی کے پہرے بٹھا کر انتظار کرو کہ انتظار ہی نئے راستے کھولتا ہے۔ آفریدی 3 راتوں سے عجیب اذیت و کرب کا شکار تھا۔ جس دن ابتدائے شب میں رامدیو سنیاسی آنند پال کو بے دردی کے ساتھ کھینچتا آفریدی کے کمرے سے لے گیا تھا، اس رات علی عامر صرف چند لمحوں کے لیے سو سکا تھا اور پھر وہی لمحے اس کے لیے ایک عذاب جان بن گئے تھے۔ آنکھ لگتے ہی آفریدی نے خواب دیکھا تھا کہ سنیاسی آنند پال کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ آفریدی کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے، مگر اچانک راجپوت سپاہی درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیاسی کی ایک تیز چیخ ابھرتی ہے، بیٹے، میری زبان کاٹ دی گئی، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔
یہ خواب اتنا لرزہ خیز تھا کہ دہشت سے آفریدی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر اس نے محافظ سپاہیوں سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے راجہ رتن سنگھ کے پاس لے چلو۔ مہامنتری وکرم سنگھ کو خبر کرو کہ آفریدی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ سنیاسی آنند پال پر کیا گزری؟ تم نے میرے ایک ہم مذہب کے ساتھ کیسا بے رحمانہ سلوک کیا ہے کہ وہ خواب میں آ کر مجھے پکار رہا ہے۔ آفریدی وحشیوں کی مانے چیختا رہا، مگر سپاہیوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پتھر کے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا۔ راج محل کے ایک کمرے میں آفریدی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور خم شیام کے مندر میں جادوگر رام دیو سنیاسی آنند پال کی لاش دیکھ کر چیخ رہا تھا، آج تو اپنے بدترین انجام کو پہنچا اور تیرے لیے آگ کے دروازے کھل گئے۔ وہ آگ جو ایک پاپی کا جسم جلانے کے بعد اس کی روح کو بھی ہمیشہ پھونکتی رہتی ہے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے بھی سنیاسی آنند پال کی لاش کو دیکھا۔ اس مختصر سے کمرے میں کئی جگہ جمے ہوئے خون کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ سنیاسی کی کٹی ہوئی زبان سے بہنے والا خون تھا۔ سپاہیوں کی اطلاع کے مطابق آنند پال نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی، مگر اس کے چہرے پر اذیت و کرب کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ موت کے خوف اور تکلیف سے اکثر چہرے بگڑ جاتے ہیں، مگر سنیاسی کا چہرہ مرنے کے بعد کچھ اور روشن ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ تھی اور آنکھیں نیم باز تھی، جیسے آنند پال کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گیا ہو۔ اس دوران رانی پدمنی خاموش کھڑی سنیاسی آنند پال کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے حیرت اور بے چینی جھلکنے لگی۔ سمراٹ، آپ فضول باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس دیوار کو دیکھیے جس پر ہمارا دشمن اپنی آخری تحریر چھوڑ گیا ہے۔ پدمنی کی آواز سن کر راجہ رتن سنگھ اور رام دیو چونک اٹھے۔ ان کی نظریں بیک وقت اس دیوار کی طرف اٹھ گئی تھی جدھر رانی پدمنی اشارہ کر رہی تھی۔ رام دیو نے بآواز بلند اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا جسے سنیاسی آنند پال نے لوہے کی کسی نوکیلی چیز سے دیوار پر نقش کیا تھا۔ اہل چتوڑ، میں تمہاری اس دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں جس میں ہوس، ظلم اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پتھر کے دیوتاؤں کی خدائی تسلیم نہیں کی، اس لیے مندر کے ایک کمرے میں محصور کر دیا گیا۔ تم نے مجھے اچھوت سمجھ لیا کہ میں راجہ رتن سنگھ کا ماتوب تھا اور اس ریاکار مداری کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا جس کا نام رام دیو ہے۔ پھر اس وقت میری زبان کاٹ دی گئی جب میں نے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ میں دروازے دروازے پھرا کہ تمہیں اشاروں میں اس عذاب کی خبر دوں جو کسی خونی آندھی کی طرح چتوڑ پر منڈلا رہا ہے، مگر تم بد نصیب تھے کہ اپنے ہی جیسے ایک فانی انسان کے خوف سے گھروں کے کواڑ بند کر لیے۔ جب مکین اپنے مکانوں کا ایک روزن بند کر دیں تو پھر حیات بخش تازہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن سیاہ رسم و رواج کے حبس میں تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ تمہارا ایک جرم یہ بھی ہے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا۔ کہنے والے کہیں گے کہ میں پیاس سے مر گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اس طرح بھی مرتے ہیں کہ ان کے منہ میں گنگا جل ہوتا ہے، پھر پانی کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو اس اللہ کے حکم سے فنا ہوا جو اپنی ذات میں تنہا ہے۔ اگر تم مجھے پانی پلا دیتے تو شاید میرا پالن ہار تمہارے تالابوں، چشموں اور آبشاروں کو سرخ ہونے سے بچا لیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس پانی کی ایک ایک بوند کو بچانے کے لیے تم نے میری بے کسی کا تماشا دیکھا، ان قریب وہ پانی تمہارے ہی خون سے سرخ ہو جائے گا۔ دلی سے آنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کے جسم گھوڑوں کی پیٹھ تک پہنچ چکے ہیں، بس لگاموں کو جنبش ہونے کی دیر ہے، پھر ان کے گھوڑوں کے سم تمہاری چٹانوں کے جگر چیر دیں گے۔ یہ اراولی پہاڑ اور آبو کی بلند چوٹیاں انہیں سجدے کریں گی، پھر نہ تمہیں کہیں کوئی امان ملے گی اور نہ تمہارے دیوتاؤں کو۔ میں یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ وہ کسی کو بے خبری کے عالم میں نہیں پکڑتا۔ میں نے تمہیں خبر پہنچا دی، میرا کام ختم ہوا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ادھر آئے تو راجہ رتن سنگھ تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میں ہندو دھرم چھوڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے مرنے کے بعد آگ کے حوالے نہ کیا جائے۔ راجپوت سمراٹ کو چاہیے کہ وہ میری لاش کو گھوڑے کی پشت پر باندھ کر دلی روانہ کر دے۔ وہیں میرے تمام رشتہ دار موجود ہیں، وہ میرا انتم سنسکار اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر میرا مردہ جسم راجدوت کے سپرد کر دیا جائے کہ مذہبی رشتے سے وہ میرا بیٹا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کو دنیا سے کس طرح رخصت کیا جاتا ہے۔ پھر جب راجدوت میرا بے روح جسم حاصل کر لے تو اسے لازم ہے کہ وہ کوہ آبو پر مائی بھانمتی کے مندر کے قریب میری لاش کو ٹھکانے لگا دے، اور ایک باپ کی حیثیت سے اس پر میرا یہ قرض ہے کہ وہ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کے بعد دیوار کا کچھ حصہ خالی تھا۔ اندازاً ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سنیاسی آنند پال نے یہ عبارت اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تحریر کی ہے۔ پھر جب وہ شدید کمزوری کے باعث کھڑا نہ رہ سکا تو زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔
مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، پھر بھی اہل چتوڑ کو آخری ہدایت دیتا ہوں کہ اگر میری وصیت سے روگردانی کی گئی اور میرے مردہ جسم کو چتا پر رکھ کر جلا دیا گیا تو میں نہیں جانتا کہ آسمان تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے تم پر ایک اور عذاب نازل ہو جائے۔ اس کے بعد عبارت ختم ہو گئی تھی، مگر سنیاسی نے 3 بار اللہ کا نام تحریر کیا تھا۔ 2 شکلیں مکمل تھی، مگر تیسری مرتبہ لفظ نامکمل رہ گیا تھا اور درمیان سے ایک لکیر کھنچتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سنیاسی کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ لوہے کا وہ ٹکڑا بھی وہیں فرش پر پڑا تھا جس سے عبارت دیوار پر کندہ کی گئی تھی۔ خود سنیاسی کی لاش دروازے کے قریب پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنند پال نے اپنا آخری پیغام یا وصیت لکھنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر مرنے سے پہلے وہ زمین پر گھسٹتا ہوا سینے کے بل دروازے تک پہنچا تھا اور کواڑ کھول کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ رام دیو نے سنیاسی کی تحریر پڑھ کر راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں سکوت کے عالم میں کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ اب کیا ہوگا مہاراج؟ راجا رتن سنگھ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ سنیاسی کی لاش کو آگ کے حوالے کریں، دیوتاؤں کا قہر اسے پھونک کر رکھ دے گا، پھر سارے چتوڑ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ آنند پال کتنا بڑا جھوٹا تھا۔ رام دیو کے ایک لفظ سے سنگ دلی ظاہر ہو رہی تھی۔ راجا رتن سنگھ نے بظاہر رام دیو کی تجویز کو قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی اس کے دل میں ایک خلش سی باقی تھی۔ مہاراج، ہمیں اس نازک صورتحال میں مہامنتری سے مشورہ طلب کرنا ہوگا۔ وکرم سنگھ کا روشن دماغ ہر آڑے وقت میں ریاست کے کام آیا ہے، ایسے موقع پر مہامنتری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ راجا رتن سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا،